حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو، اور خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کروانا چاہتے ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے، آپ نے اسلام کو نہیں بچانا بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے بے ضرر ہو جانا اور اس کا پھر لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جانا۔ نیکی کرنے کے لیے آپ کا بہت مالدار ہونا ہی ضروری نہیں، بس دل میں نیکی کرنے کی آرزو ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا کام کر کے بھی دل کو بہت سکون مل جاتا ہے، آپ کوشش کر کے تو دیکھیے۔ عجیب بات ہے، دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کروا دیتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ بطلیموس کا قول ہے، حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پر غالب آ جانا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اعلانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت ہے اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ روحانی اور جسمانی سکون چاہیے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت زیادہ فکر نہ کر بلکہ بہت زیادہ استغفار کر۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنیں، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا سٹریس بھول جائے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ وقت کے کیلنڈر پر ہر کسی کی داستان تو رہتی ہے، صورتیں نہیں رہتی۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو، دروازے کس قدر بھی بند ہوں، یقین رکھو اسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو شق کر دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا۔ وہی اللہ تمام بند دروازوں کو کھولنے پر بھی قادر ہے۔ علم کا حرص ایک انسان کو دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک سمندر ہے اور وہ اسے محدود کبھی نہیں کرتا۔ نیکیاں کمانا بہت آسان کام ہے، مگر جب آپ کی نیکیوں کا موازنہ آپ کو دیے گئے وسائل کے ساتھ کیا جائے گا تب وہ کم پڑ جائیں گی۔ آپ لفظ حاکم کو خدمت گزار کے طور پر لینا شروع کر دیں تو آپ کے مزاج میں ہمدردی، ملن نثاری، عاجزی اور سامنے والے کی رائے کو اہمیت دینا خود بخود پیدا ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ آج ہم سب میں ایک چیز کی بے انتہا کمی ہے کہ ہم دوسروں کو سراہتے نہیں ہیں۔ ہم سب اپنی تعریف تو بہت پسند کرتے ہیں مگر کسی دوسرے کی تعریف کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اکثر ہم اندر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں مگر کہنے کی ہمت
نہیں کر پاتے۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھو، جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکیاں لے ڈوبتی ہیں۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکمت رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینی ہے۔ بے شک جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے، اس کے دن چھوٹے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہیں جن میں وہ قیام فرما لیتا ہے۔ منگیتر کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو منگنی کا پیغام بھیجے تو اس کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ صرف منگنی کی وجہ سے دیکھ رہا ہو، اگرچہ اس لڑکی کو اس بارے میں علم نہ بھی ہو۔ ابو علی سینا کا قول ہے نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ خطاؤں کو معاف فرمانے والے رب رحیم و غفور، ہم سب پر رحم فرما، رزق میں برکت فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے۔ اچھا لباس زیب تن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہوں تو وہ اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اپنی مخلوق پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کے مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ علم پھیلانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں ان سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ذاتی کمائی سے کھانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی کمائی سے کھانا سب سے پاکیزہ کھانا ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مسلمان ہیں، خواہ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ایسے عمل کو مت اپنائیں جس کے تانے بانے شرک سے ملتے ہوں۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے۔